مشتاق احمد یوسفی کی سوانح عمری زرگزشت، قسط نمبر 18، چیپٹر کا نام ناٹک۔ صحیح نام اور پتہ بتانے سے ہم قاصر ہیں، اس لیے کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں۔ سر دست اتنا اشارہ کافی ہوگا کہ اس تھیٹر کو اداکاروں کی ایک کوآپریٹو سوسائٹی نقصان باہمی کی بنیاد پر چلا رہی تھی، یعنی پہلی تاریخ کو مہینے بھر کا خسارہ تمام ممبران کو بحصہ مساوی بانٹ دیا جاتا تھا۔ صرف ٹکٹ گھر پختہ تھا کہ اس پر کھیل کے بعد اکثر حملے ہوتے تھے، باقی ہال کی دیواریں اور چھت ٹاٹ کی تھیں، جن میں خلاف محاورہ پیون بھی ٹاٹ ہی کے لگے تھے۔ ٹاٹ سے بنائی گئی چھت میں اتنے سوراخ ہو گئے تھے کہ کمری کیلنڈر کا کام دیتی تھی۔ قناتوں میں بھی جا بجا سر کے برابر سوراخ ہو گئے تھے، جن میں سے کھیل کے شروع میں سر گھسا کر باہر والے اندر کا تماشا دیکھتے اور آخر میں اندر والے بھی گردن نکال کر باہر کی رونق دیکھ لیتے۔ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ 8:45 آنے کا ہوتا تھا۔ اس میں صوفوں کا تکلف تھا، جن کے فولادی سپرنگ لباس مجاز پھاڑ کر 6 انچ باہر نکل آئے تھے، انہیں رانوں کے بیچ میں لے کر بیٹھنا پڑتا تھا۔ سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ 6 آنے کا تھا، اس میں سرکنڈوں کے موڑے، پیڑیاں اور کھٹولیاں پڑی تھیں۔ تیسرے درجے میں فرشی نشست کا اہتمام تھا۔ فرشی سے ہماری مراد فرش خاکی ہے۔ اس کلاس میں چند ماہواری ناظرین نے کٹے پاؤں کی پیڑیاں ڈال رکھی تھیں، جن پر بیٹھ کر مزے سے مونگ پھلیاں اور پیچھے بیٹھنے والوں کی گالیاں کھاتے۔ اس زمانے میں ہال میں سگریٹ اور بیڑی پینے پر پابندی نہیں تھی، البتہ ایک ستون پر یہ نوٹس لگا ہوا تھا کہ شراب پی کر دھند مچانا اور دنگا کرنا منع ہے۔ حالات سے ظاہر ہوتا تھا کہ ناظرین نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ بغیر شراب پیے دنگا فساد کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ ہم یہ بتانا تو بھول ہی گئے کہ فرسٹ کلاس میں بیٹھنے والے ناظرین کی سہولت کے لیے ہال میں ڈھلان کس طرح پیدا کیا گیا۔ فرسٹ کلاس کے اگلے حصے میں 2-2.5 فٹ گہری زمین کھود کر ایک اکھاڑا سا بنا دیا گیا۔ اکھاڑے میں رکھے گئے صوفے پیچھے رکھے ہوئے صوفوں کی نسبت نیچے ہو گئے اور پیچھے والے صوفے خود بخود بلند ہو گئے۔ اس اکھاڑے کی دائیں بائیں منڈیر کو گیلری سمجھ لیجیے۔ آرکسٹرا اور فرسٹ کلاس کے درمیان ہمیشہ ایک پھاوڑا پڑا دیکھا، اور کبھی کبھار یہ بھی دیکھا کہ فرسٹ کلاس میں پیچھے بیٹھنے والے ناظرین کو آگے بیٹھنے والے ناظرین کی ٹوپی یا کلفدار ترہ نظر آنے لگے تو وہ انٹرول میں پھاوڑے سے 1-2 بالش اکھاڑا اکھاڑ کر اگلے صوفے کو زمین میں 1-2 بالش دھسا دیتا۔ پھاوڑے کے پاس ایک ادخودی قبر میں منشی ریاضت علی سوختہ کی کھٹیا پڑی رہتی، جن کا صرف چہرہ اور مخمل کی چوگوشیا ٹوپی نظر آتی تھی۔ یہ بزرگ 70 کے پیٹے میں ہوں گے، ایک پاؤں قبر میں، دوسرا اسٹیج پر۔ اسی کھٹیا پر گاؤ تکیا لگائے صاحب فراش رہتے تھے۔ سرخ سفید رنگ، تیکھے نقوش، غلافی آنکھیں اور بے شکن پیشانی، بے شک انہیں اس بڑھاپے میں بھی وجیح کہا جا سکتا تھا۔ سفید ململ کا چنا ہوا کرتا پہنا کرتے، جس پر کشیدہ کاری سے چنبیلی کے سفید پھول بنے ہوتے، پھسا پھسا سفید چوڑی دار پاجامہ جس کے سرخ ریشمی ازاربند میں ٹرنک کی چابی جھولتی رہتی۔ ازاربند اتنا چھوٹا ہوتا کہ اکڑو بیٹھ کر ٹرنک کا تالا کھولنے سے پہلے ازاربند کھولنا پڑتا۔ تھیٹر کے رسیا تھے۔ 40 برس پہلے انہوں نے موجودہ ہیروئن کی نانی کو پہلے پہل لکھنؤ میں الفریڈ تھیٹر کمپنی کے اسٹیج پر دیکھا تو اپنی لکڑیوں کی ٹال کو ٹھکانے لگا کر ایک مڑا منڈپ میں ڈال لیا، جو گردش ایام سے پسرتا پسراتا پہلے لمبے ہتھے والی کرسی بنا اور پھر جھلنگی چارپائی کا روپ دھار گیا۔ وہ ماجبی تو ایک مدت ہوئی اس بزم سے اٹھ گئی، لیکن یہ یہیں کے یعنی تھیٹر کے ہو رہے۔ تھیٹر کمپنی نے انہیں روٹی کپڑے کے عوض اداکاروں کا شین کاف درست کرنے کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ اس کے علاوہ پہلی تاریخ کو 100-150 روپے ماہوار گھاٹا ان کے نام کھاتے میں درج کر کے بھرپائی کے دستخط لے لیے جاتے تھے۔ یہ حضرت منشی دل کے مکالموں میں سوز و گداز کے پیوند بھی لگاتے تھے، جو بسا اوقات اصل مکالموں سے بھی بڑے ہوتے، مصور درد کہلاتے تھے۔ ان کے مکالموں کو سن کر کئی مرتبہ ہمارے سر میں بھی وہ ہوا جس کے یہ مصور کہلائے جاتے تھے۔ تھیٹر کے کسی سین میں کوئی بول بھاؤ یا اپنا ہی کوئی فقرہ پسند آ جائے تو اچھل پڑتے، دو زانو بیٹھ کر زانوؤں کو زور زور سے پیٹتے، کمال فن کے اعتراف میں اپنے دونوں کان پکڑتے اور زبان باہر نکال کر مصنوعی دانتوں میں دبا لیتے، پھر زبان نکالے نکالے گردن کو دائیں بائیں ہلا کر گونگی دانت دیتے۔ آخر جب ناظرین کی نگاہیں اسٹیج سے ہٹ کر ان پہ مرکوز ہو جاتی تو کنکری پہ 1 روپے کا نوٹ لپیٹ کر اسٹیج پر پھینک دیتے۔ ان کی دیکھا دیکھی دیگر تماشائی بھی سونے کے دانت والی ہیروئن پر نوٹوں کی بوچھاڑ کر دیتے۔ ایک دن کسی نے ہمیں بتایا کہ تھیٹر والے انہیں اس کام کے لیے 5.25 روپے یومیہ دیتے ہیں، جن میں ان کے پھینکے ہوئے 5 روپے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس تھیٹر میں کوئی کسی کا آقا یا غلام نہیں تھا، سب مل جل کر کام کرتے اور ایک دوسرے کے سر درد اور مسائل میں اضافہ کرتے رہتے۔ مکالمے تو عام طور پر منشی دل کے ہوتے تھے،
لیکن ناظرین کی اکثریت اور حال کے ماحول کے پیش نظر اکثر اداکار بھی ان میں فی البدی ترمیم اور اضافہ کرتے رہتے تھے۔ مثلاً کسی دن حال میں پٹھان ناظرین کی اکثریت ہو تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے منظر میں سر سے کفن باندھ کے گھمسان کا خٹک رقص پیش کیا جاتا، اور اگر کسی دن فرسٹ کلاس میں کوئی بڑا کاٹھیا واڑی سیٹ نظر آ جائے تو اس دن فرہاد اپنا تیشہ یعنی بڑا سا گنڈاسا پہاڑ کی تصویر کے پاس پھینک دیتا اور گجراتی زبان میں مناجات پڑھ کر غیبی طاقتوں سے فوری تعاون اور ہنگامی امداد طلب کرتا۔ سیٹ اور پردے بھی سب کی اصلاح اور مشورے سے بنائے جاتے تھے، چنانچہ سینری کے ہر رنگ سے مشورہ ٹپکتا تھا۔ مثلاً ایک پردے پر گاؤں کا روح پرور منظر کچھ اس طرح دکھایا گیا تھا کہ ایک البیلی مٹیار آرزو اور تہذیب دونوں سے کمتر لاچا باندھے، سر پر چمپئی رنگ کا گول مٹکا رکھے اسی سائز و رنگ کے کولے مٹکاتی پنگھٹ پہ جا رہی ہے، جہاں حضرت امیر خسرو کے حلیے کے ایک بزرگ بغل میں ننگی تلوار دابے اوک سے پانی پی رہے ہیں۔ سارا ڈول خالی ہو گیا ہے، لیکن نظریں کہہ رہی ہیں کہ گوری پیاس نہیں بجھی۔ دور پس منظر میں گاؤں کے جوہڑ میں ایک اسٹیمر کھڑا ہے جس کی چمنی کے دھوئیں سے آسمان پر اللہ رقم ہو گیا ہے۔ سامنے گلابی گھاس پر سبز گائے چر رہی ہے۔ کونے میں ایک گملہ رکھا ہے جس میں چنار کے پتوں کے درمیان گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے دوسری جانب ایک کتا دم سے سوالیہ نشان بنائے کھڑا ہے، گویا پوچھ رہا ہے گوری یہ کون سی چال ہے۔ کھیل کے آخری سین سے پہلے مینیجر کمپنی ہاضا اسٹیج کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا کہ پبلک کے پرزور اصرار پر اور کمپنی کی مشہوری کے لیے کل یہی کھیل مزید نئے سین اور نئی سینری کے ساتھ دکھایا جائے گا۔ کھیل میں نئے سین یا سینری میں نیا پن کچھ اس طرح پیدا کیا جاتا کہ پردوں کی ترتیب بدل دی جاتی۔ مثلاً اسٹیج پر گھمسان کی لڑائی میں کسی کا دم واپسی دکھایا جا رہا ہے تو پیچھے پنگھٹ والے پردے پر ایک کی جگہ دو چمپئی مٹکے مٹک رہے ہیں، اور کتے کی سوالیہ دم گویا یہ پوچھ رہی ہے یہ کون سی چال ہے، آگ لگاتے تو نہ چلو۔ ایسے میں مرنے والے کی آنکھوں کا دم نکلے تو کیوں کر نکلے۔ ہر کھیل میں غزلیں داغ دہلوی کی اور نعتیں امیر مینائی کی پڑھی جاتی تھیں۔ غالب، اقبال، حسرت موہانی اور فیض کے وجود کی اطلاع ہنوز کمپنی ہاضا کو نہیں ملی تھی۔ داغ کا سکہ گھس ضرور گیا تھا مگر کھوٹا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس صدی کی تیسری دہائی تک تو یہ حال تھا کہ اگر کلام داغ کے مجموعوں کی تمام کاپیاں تلف ہو جاتیں تو طوائفیں پوری کلیات املا کروا سکتی تھیں۔ ابھی اس بات کے کئی عینی شاہد موجود تھے کہ اعلیٰ حضرت نظام دکن کے دربار میں جو تازہ غزل استاد داغ پڑھتے تھے وہ ایک ہفتے میں سینہ بہ سینہ یعنی حسینہ بہ حسینہ رؤسائے دلی اور لکھنؤ اور رامپور تک پہنچ جاتی تھی۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں ریڈیو اور ٹی وی تو تھے نہیں، لہٰذا شعر و شاعری سے بیزار کرانے کا کام قوالوں اور طوائفوں ہی کو انجام دینا پڑتا تھا۔ داغ ہی کے الفاظ میں کہ سارے جہاں میں ان کی زبان کی دھوم تھی، چنانچہ اس تھیٹر میں دربار اکبری کے سین میں فیضی کی موجودگی میں بھی تانسن داغ ہی کی غزل داغتا تھا۔ کیا شوکت و دبدبہ ہوتا تھا اس دربار کا جب طرح کنیزوں، چوب بردار جسولینیوں، کلمہ کنیوں اور راجستانی پاتروں کی دو رویہ قطار کے درمیان سے مغل اعظم کاغذ کا پھول سونگھتے ہوئے نزول اجلال فرماتے تو ایک جاہل نقیب چوب نقرئی ٹھوک ٹھوک کر صدا دیتا، نکاح روبرو با ادب با ملاحظہ ہوشیار۔ خدا جانے اس کے تلفظ میں خلل تھا یا ہمارے حسن سماعت میں۔ نکاح کی شرعی دھمکی کے علاوہ لفظ ہوشیار بھی اس گھن گرج سے ادا کرتا جیسے اندھیری راتوں میں چوکیدار لاٹھی بجا بجا کر چوروں اور نقب زنوں کو خلق خدا سے ہوشیار خبردار کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے اسٹیج اور اس کے رموز و لذائذ سے ہماری واقفیت بچپن میں رام لیلا اور بعد میں کالج ڈرامے سے آگے نہ بڑھ سکی، اور اس حد تک بھی مرزا کے توسط سے۔ مسلمان لڑکوں کو اس زمانے میں رام لیلا میں کوئی اہم رول دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور ہمیں تو کبھی ہنومان جی تک کا پارٹ نہ ملا جو بندر سینا کے سردار تھے اور جنہوں نے لنکا کو آگ لگائی تھی۔ خیر، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری دم نہیں تھی اور اس زمانے میں صورت بھی ان سے نہیں ملتی تھی، لیکن مرزا عبد الودود بیگ کو راون کا رول مل گیا۔ ہوا یہ کہ دسہرے سے چند روز قبل رام چندر جی کے حواریوں نے راون کی ایسی پٹائی کی کہ کوئی ہندو لڑکا راون بننے کے لیے راضی نہ ہوا۔ اس آڑے وقت میں مرزا نے اپنی خدمات یعنی پیٹھ پیش کی۔ مزید برآں ان کے پاس ایک پالتو ہرن بھی تھا جس کی رام لیلا میں ہر سال ضرورت پڑتی تھی۔ مرزا نے کہا ایک بندریا کے روٹ جانے سے سارا بندرابند سونا نہیں ہو جاتا، جب تک میرے دم میں دم ہے محلے میں رام لیلا ضرور ہوگی۔ دراصل مرزا عمر 12 سال، محلے کی سیتا عمر 9 سال پر جی جان سے فریفتہ تھے۔ بارہا اس کا نام کاپ کے پیچھے لکھ کر پتنگ اس کے گھر کے رخ اڑائی ہی نہیں
بلکہ محلے کے لونڈوں سے کٹوائی اور لٹوائی بھی تھی۔ ان کے لیے راون کے رول کی واحد دلکشی یہ تھی کہ اس میں سیتا کو اغوا کرنے کا موقع ملتا تھا۔ انہیں راون کا پارٹ ملا تو ہمیں اپنا مہا منتری مقرر کر لیا کہ ہم اس زمانے میں بھی ان کے اردلی تھے، اور آج بھی مرزا کوئی پرخطر اور مشتبہ کام ہمارے بغیر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں پل صراط پر بھی تمہارے بغیر قدم نہیں رکھوں گا۔ گمان غالب ہے وہ سوار بھی ہم پر ہی ہوں گے۔ خیر، ناٹک میں ہمارا رول یہ تھا کہ جب وہ سیتا جی کو لے کر فرار ہوں تو ہم مہا منتری کی حیثیت سے کم 10 منٹ تک ان کے عوض رام چندر جی کے عقیدت مندوں سے مار کھاتے رہیں، تاکہ وہ دوسری گلی میں مغویہ سے جی بھر کے باتیں کر سکیں۔ دوسرا کام ہمارے سپرد یہ تھا کہ جب وہ راون کے 10 چہروں والے ماسک اور پٹائی کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو جائیں تو ہم انہیں مورچھل سے ہوا بھی دیں اور ایک لیمونٹ کی بوتل کھول کر پلانے کے بعد لنکا ڈھانے کے نئے منصوبے سمجھائیں۔ یہ ہمیں مرزا نے ہی بتایا تھا کہ اسٹیج کے پردے کے اوپر جھالر کی اوٹ میں مٹکوں کی ایک قطار رکھی تھی، جن کے پیندے ناظرین کی طرف اور منہ ایکٹرز کی طرف تھے۔ مقصد آواز میں گونج و گرج پیدا کرنا تھا، گویا یہ مائکرو فون کا نعم البدل تھے۔ مرزا کو ان کی موجودگی کا علم اس وقت ہوا جب ایک گھڑا سہراب کے سر پر عین اس وقت گرا جب وہ ناخلف اپنے باپ رستم سے ہاتھ چلا چلا کر مقفع اردو میں گستاخانہ گفتگو کر رہا تھا۔ اسٹیج پر پردہ کھینچنے کے فرائض مینیجر کمپنی ہاضا خود اپنے دستے خاص سے انجام دیتے تھے۔ ونگ میں دوہرے ہو کر پردے کی رسی کو اس طرح کھینچتے جیسے پنہاری گہرے کنویں سے ڈول کو کھینچتی ہے، اور پردہ گرانے میں بعض اوقات اتنی دیر لگا دیتے کہ اسٹیج پر پڑی ہوئی نکلی خون سے لت پت لاش میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے۔ ناظرین کو موت یا قتل کا کوئی سین بطور خاص پسند آتا اور ونس مور کی صدائیں آنے لگتیں تو اس سین کو بار بار کر کے دکھایا جاتا۔ مقتول اٹھ کر حیدرآبادی انداز سے آداب و تسلیم بجا لاتا اور پھر انتقال فرما کے دکھاتا۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے کوئی صاحب پردے کے پیچھے سے گھڑے میں منہ ڈال کر گونجدار آواز میں لاکھ برا چاہنے والے مدعی کو مطلع کرتے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اگر اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اسٹیج پر جو کچھ ہوتا تھا خدا کی مرضی سے ہوتا تھا تو یہ صریحاً منشی ریاضت علی سوختہ کی حق تلفی ہوگی۔ ناظرین عام طور پر ٹریجڈی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ بعض ڈرامے ہوتے ہی ایسے تھے جن میں اصل مجرم یعنی مصنف کے علاوہ سب قتل کر دیے جاتے تھے۔ ٹریجڈی کو کامیڈی کا رنگ دینے کی ترکیب یہ نکالی گئی کہ آخری سین میں عاشق نامراد کی تربت دکھا دی جاتی، جس پر 1000 کینڈل پاور کے بلب کی مدد سے نور برس رہا ہوتا۔ سوگوار ہیروئن سیاہ برقع سیاہ چوڑیاں پہنے طباق سا منہ کھولے آتی تو اسٹیج کے عقب سے خالی کنستروں پر کود کود کر بجلی کڑکنے کا سوکی تاثر پیش کیا جاتا۔ ہیروئن ایک ہاتھ میں چھتری اور دوسرے ہاتھ سے غرارے کے پائچے اٹھائے ہوتی، جسے بھری برسات کے علاوہ بھری بھری پنڈلی دکھانا بھی مقصود ہوتا۔ پھر وہ السلام علیکم یا اہل قبور کہہ کر قبر سے لپٹ جاتی اور اسٹیج پر اندھیرا چھا جاتا۔ پھر بجلی ایک بار اور کڑکتی، قبر شک ہو جاتی، پھر ہیرو مرحوم و مدفون علی گڑھ کٹ کا پاجامہ پہنے، سر پر رامپوری ٹوپی ترچھے زاویے سے جمائے، عطر لگائے قبر پھاڑ کر برآمد ہوتا اور ہیروئن قبر چھوڑ کے اہل قبر سے بغل گیر ہو جاتی۔ پھر وہ دونوں قبر پر بیٹھ کے حمد گاتے اور آفات ارضی و سماجی کو للکارتے اور حال تالیوں سے گونج اٹھتا۔ یا پھر ناٹک کے آخری سین میں فردوس بری میں مردوں کی سرگرمیوں کا منظر پیش کیا جاتا، مثلاً شیریں و فرہاد باغ ارم میں چولہے کرتے دکھائی دیتے۔ متوفی بار بار بڑھ کر متوفیہ کو آغوش میں کھینچتا اور وہ با محاورہ اردو میں ہٹو یہاں بھی کانٹوں میں گھسیٹ رہے ہو کہتی ہوئی کانٹوں کو گلے سے لگا لیتی۔ ہیرو اس کا جواب صرف سسکیوں میں دیتا اور حال تالیوں سے گونج اٹھتا۔ آخری سین میں میتوں کے بچے بھی دکھائے جاتے جو منشی ریاضت علی سوختہ کی ذہنی کوکھ سے جنمے تھے۔ شاذ و نادر ہی کوئی ایسا ڈرامہ ہوتا تھا جس میں فرض اور محبت کی خونی ٹکر نہ دکھائی جائے۔ مثلاً منشی ریاضت علی سوختہ نے 5 انگلیاں خون دل میں ڈبو کر ایک رقت انگیز سین لکھا، جس میں شہزادہ سلیم اپنے ہی نام کی شاہی جوتی پہنے اسٹیج پر لمبے لمبے ڈگ بھرتا جذباتی کشمکش میں مبتلا دکھایا جاتا۔ ایک طرف فرض ہے، دوسری طرف محبت اور تیسری طرف عقل سلیم۔ آخر تینوں لہو لہان ہو جاتے۔ فتح تینوں میں سے کسی کی نہیں ہوتی۔ فتح ہوتی منشی ریاضت علی سوختہ کے ایک ناموزوں مصرے کی، جس پر کھیل کا خاتمہ ہوتا۔ فرسٹ کلاس میں بیٹھنے والے ناظرین کو گرین روم میں جا کر اداکاروں کو مبارکباد دینے کے علاوہ نقدی دینے پر بھی پابندی نہیں تھی۔ گرین روم کی دیواریں چٹائی کی اور ستون بانس کے تھے۔ چک سے ذرا فاصلے پر میک اپ کے لیے ایک کھوکے پر چیچک زدہ قد آدم آئینہ رکھا تھا،
جس میں چہرہ نظر آنا تو بات کی بات ہے، آئینہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ قد آدم ہم نے اس لیے کہہ دیا کہ آدمی کا قد 3.5 فٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے پہلو میں تخت طاؤس پڑا تھا، جو اچھے دنوں میں ڈینٹسٹ کی کرسی ہوا کرتا تھا اور اب اس پر نادر شاہ درانی جلوہ افروز ہوتا تھا۔ چاروں طرف بقول قاضی عبدالقدوس ناٹک کے آلات کشاورزی بکھرے پڑے تھے۔ نورجہاں کے کبوتر، نظام سکہ کی مشق، لات گھوسے کھانے والے ولن کی پیٹھ کا حفاظتی پیڈ، سائیڈ ہیرون کی چولی بھرنے کے لیے روئی کا گودڑ، سائیکل کے اگلے بریک کے دوشاخہ سے بنایا گیا اسٹیٹسکوپ، جسے کانوں سے لگا کر ڈاکٹر مریضہ کے گودڑ کا معائنہ کرتا تھا، خون تھوک اور پیشاب ٹیسٹ کرنے والی لیبارٹری سے خریدی ہوئی خالی بوتلیں، جنہیں رانا سانگا کے ساتھ جنگ کرنے سے پہلے توڑ کر بابر شراب نوشی سے توبہ کرتا تھا، اور باتھ روم کے فلش کی زنجیر سے بنائی گئی زنجیر عدل، جسے کھینچ کر فریادی جہانگیر سے حاجت روائی چاہتا تھا۔ ان کھیلوں میں زنانہ ملبوسات کی تراش خراش ظاہر ہے وہی تھی جو اس زمانے میں الٹرا ماڈرن سمجھی جاتی تھی، یعنی جو آج کل ہر گھر میں نانیاں اور دادیاں پہنتی ہیں۔ لیکن ایک نکتہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ عورت کو جب پاک باز اور پتی ورتا دکھانا مقصود ہوتا تو چنا ہوا دوپٹہ اور چوڑی دار پاجامہ پہنا دیا جاتا، لیکن جب اسے بدراہ یا مائل پا بدی دکھانا مقصود ہوتا تو ساڑی زیبتن کرتی۔ لہٰذا جیسے ہی کوئی گلندام ساڑی پہن کر اسٹیج پہ نمودار ہوتی، ناظرین کے دل کا کنول کھل سا جاتا، لوگ دیر تک تالیاں بجاتے رہتے اور جن کے منہ میں دانت تھے وہ سیٹیاں بھی بجاتے۔ ایک کھیل میں انارکلی نے مغل اعظم کے سامنے زخمی مورنی کا رقص بھی مرہٹی ساڑی پہن کر کیا، چنے ہوئے دوپٹے اور چوڑی دار پاجامے کا تکلف نہیں کیا۔ یہ رقص بے مثال تو تھا ہی، بے نظیر بھی تھا، اس لحاظ سے کہ اول تو مورنی ناچتی نہیں، دوم اس مورنی کے پیر خوبصورت ہونے کے علاوہ بھاری بھی تھے، جس کی مبینہ ذمہ داری شہزادہ سلیم کی بجائے ایک شرارتی چوبدار پر عائد ہوتی تھی۔ شو کے اوقات کار تھیٹر کمپنی کی گھڑی کے غلام نہیں تھے۔ ہال کے 2/3 ٹکٹ بک جاتے تو 1 گھنٹے سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ٹکٹ گھر کی کھڑکی کے باہر 4 فٹ لمبی تختی مستقل لٹکی رہتی، جس پر لکھا ہوتا کہ ہاؤس فل نہیں ہے۔ پردہ اٹھنے سے پہلے 3 گولے داغے جاتے تھے، اور توپیں وہی تھی جن کے چلتے ہی ایک کھیل میں غنیم کے ہاتھی اس طرح بتکے کہ ایک تو اپنی چپل اور بیڑی کا بنڈل بھی چھوڑ گیا۔ اس کھیل میں ایک منظر جنگ پلاسی کا بھی دکھایا جاتا تھا۔ جب یہ بونی توپیں چلتی تو جتنی دور گولا جاتا اس سے 2-4 گز آگے یہ خود اچھل کر پہنچ جاتی تھیں۔ جو عیار فرنگی گولے سے بچ نکلتا وہ ان سے ڈھیر ہو جاتا۔ توپیں چلائے جانے کے بعد پردہ اٹھتا اور سب مل کر سلامی گاتے۔ آج تھیٹر کی ان دھنوں کے ٹکڑے کبھی ریڈیو سے نشر ہو جاتے ہیں تو ایک دوسری ہی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ کسی کی یاد سے وابستہ کوئی خوشبو کا جھونکا، کسی بھولے بسرے نغمے کی گونج، ایک پل میں اس ہمزاد کو سامنے لا کھڑا کرتی ہے جسے زندگی کے کسی موڑ پر تنہا چھوڑ کر ہم آگے نکل آئے ہیں۔ نوکری کے ابتدائی 2.5-3 سال تک تو اتوار بھی بینک میں گزرتا تھا۔ بارے فراغت نصیب ہونا شروع ہوئی تو اتوار کی صبح پاک بوہیمین کافی ہاؤس میں مرزا عبدالودود بیگ اور قاضی عبدالقدوس سے عالمی مسائل پر مناظرہ کرنے جانے لگے، اور سپہر کو اس تھیٹر میں گنڈے دار حاضری۔ اتوار کا شو پابندی سے دیکھنے والوں کو 2 آنے رعایت دی جاتی تھی، لیکن ہمیں کبھی اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کا اتفاق نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم ہمیشہ طاہر صاحب ایڈوکیٹ کے مہمان ہوتے تھے جو کمپنی حاضہ کے وکیل صفائی تھے۔ وہ کمپنی سے نقد فیس نہیں لیتے تھے، بس احباب کو بڑی تعداد میں ناٹک دکھانے کے لیے لے جاتے تھے، جس کا بنیادی مقصد ہمارے خیال میں تفریح سے زیادہ کمپنی کو مالی نقصان پہنچانا تھا۔ طاہر صاحب طلاق اور خلا کے مقدموں کے اسپیشلسٹ تھے۔ مشہور تھا کہ ان کی پرچھائی بھی پڑ جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کراچی سٹی کورٹ کو مرکز بنا کر پرکار سے 20 میل کا دائرہ کھینچا جائے تو اس دائرے میں خلا کی خواہش مند کوئی ہی عورت بچی ہوگی جس نے ان سے رجوع کر کے اپنا گوہر مراد یعنی طلاق حاصل نہ کی ہو۔ ان میں سے بھی اکثر سے نقد فیس نہیں لیتے تھے۔ ایک دیہاتی مثل یاد آ رہی ہے۔ آسمان کی چیل چوکھٹ کے کیل اور کورٹ کے وکیل سے خدا بچائے ننگا کر کے چھوڑتے ہیں۔ ہمارے مخدوم اور قدردان تھے، دور سے جلوے دکھانے کی بجائے 2-3 دفعہ ہاتھ پکڑ کر گرین روم میں لے گئے اور اپنی منظور نظر ایکٹریس سے تعارف کروایا جس کے ایک دانت پر سونے کا پترا چڑھا ہوا تھا۔ وہ میک اپ کے بغیر بھی بلا کی خوبصورت تھی۔ طاہر صاحب کی باتوں میں بلا کا لوش تھا، وہ جھوٹ بھی بولتے تو جی چاہتا خدا کرے یوں ہی ہوا ہو۔ 7-8 مہینے بعد طاہر صاحب علاقہ میجسٹریٹ ہو گئے۔ اب کچھ اور ہی تنتنا تھا، گھر پہ ہر وقت اہل معاملہ کا ہجوم رہنے لگا۔
داؤ پڑے تو بے خرخشہ معاملہ بھی کر لیتے تھے، البتہ دل کا پہلا دورہ پڑنے کے بعد شراب اور رشوت میں اعتدال برتنے لگے۔ پرانے دوستوں سے ملتے تو اب بھی تپاک سے تھے، لیکن ابتدائی شوق کی وہ لمبی ملاقاتیں گئیں۔ ایک دن سرے راہ مٹ بھیڑ ہوئی تو ہم نے شکایت کی، اب آپ مہینوں اپنے نیاز مندوں کی خبر نہیں لیتے۔ برا مانے بغیر کہنے لگے، اگر کسی سے برسوں ملاقات نہ ہو تو سمجھ لیجئے کراچی میں ہی ہے اور بالکل خیریت سے ہے۔ ان کے بیٹے کے ختنے ہوئے تو احباب نے فرمائش کی کہ زندہ ناش دیکھنے کو آنکھیں ترس گئیں، تو پھر ہو جائے چھنن چھنن۔ انہوں نے دوستوں کی فرمائش متعلقہ پولیس آفیسر کو پہنچا دی۔ اشارے کی دیر تھی، اس ظالم نے شہر بھر کی طوائفوں کو بجری ڈھونے کے ٹرکوں میں لاد کر حاضر کر دیا۔ پاکستان بننے کے بعد غالباً یہ پہلی رات تھی کہ شہر میں کہیں اور مجرا نہیں ہوا۔ مجرا تو خیر یہاں بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ ناظم آباد کے اس 400 مربع گز کے مکان میں طوائفیں ایسی ٹھسا ٹھس بھری تھیں کہ مجرا تو کجا تبلہ دھرنے کی جگہ نہیں تھی، جو جس جگہ بیٹھی تھی وہیں نرت بھاؤ دکھا کے بیٹھ رہی۔ پروفیسر قاضی عبدالقدوس نے حساب لگا کر ہمارے کان میں بتایا کہ فی تماشائی 17.5 طوائفیں پڑ رہی ہیں اور ڈھیروں نائکائیں رکن میں الگ۔